آرٹس کونسل میں فرینڈز آف کشمیر آف انٹرنیشنل اینڈ جموں کشمیر فورم فرانس کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی اور طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ وائس چیئرمین پاکستان فرینڈز آف کشمیر اور انٹرنیشنل اینڈ جموں کشمیر فورم فرانس عبدالحمید لون نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کشمیر کی آزادی اور پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بی جے پی کی حکومت ہر سطح پر آمرانہ ہے۔ بھارت کو یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بی جے پی کی حکومت سنبھالنے کے بعد بھارت زیادہ ہی ایکسپوز ہو گیا اور دنیا کے سامنے بھارت کی اصل شکل آ گئی۔ بی جے پی کی حکومت ہر اعتبار سے آمرانہ ہے۔ نریندر مودی آج کا ایک سب سے بڑا ڈکٹیٹر ہے۔ ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اور ہندوتوا کا جو ان کا نظریہ ہے، اس ہندوتوا کے نظریے میں جمہوریت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کشمیریوں کی شناخت انڈیا نے چھین لی جب 5 اگست 2019 کو 370-35A کو انہوں نے ختم کیا، اور وہاں جو غیر کشمیری، غیر رہائشی ہندو ہیں ان کو بسایا جا رہا ہے۔ ڈومیسائلز اجرا کیے جا رہے ہیں۔ سٹیٹ سبجیکٹ کا قانون ختم کیا گیا ہے۔ وہاں بلیک لاز ہیں، کالے قوانین ہیں۔ ان کا تحفظ لے کر بھارت کی قابض افواج کسی کو بھی گولی مار سکتی ہے، ہماری پراپرٹی کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں، کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو کس جمہوریت میں بلیک لاز کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس موقع پر بشیر سدوزئی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت اس امر کی تھی کہ کشمیری عوام کی قربانیوں کو دنیا کے سامنے لانا چاہیے تھا، جو ہم صحیح طریقے سے نہیں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طویل سفر میں کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں ہماری قیادت سے، یعنی کشمیری قیادت سے بھی ہوئیں فیصلہ سازی میں، اور لیڈر کا فیصلہ قوموں کو یا تو بہت پیچھے لے جاتا ہے یا بہت آگے لے جاتا ہے۔ 1947 میں شیخ عبداللہ صاحب ہوں یا چودھری غلام باز، میرے خیال میں، اور اس کے بعد بھی وقفے سے آنے والی قیادت کوئی بہتر ڈائریکشن کا تعین نہیں کر سکی تحریک آزادی کے اس منزل تک پہنچنے کے لیے۔ اس کو تو وہ دنیا کے ان لوگوں تک پہنچانا مقصد تھا جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور جہاں جمہوریت بہت پختہ ہے، اور جو اپنے جمہور کو بہت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہاں پہنچانے میں ہم ناکام رہے۔ اور حریت کانفرنس کو اس پہ اثر نو غور کرنا چاہیے کہ کیا نوجوانوں کی مزاحمتی جو تحریک ہے وہ تو بہت مضبوط ہوئی، اور ہم کیا ان کی پشت پر سیاسی تحریک کو مضبوط کر سکے۔ پاکستان اگر آزاد کشمیر یا حریت کانفرنس کو یہ اختیار سفارتکاری کا دینے میں اگر کوئی مسائل ہیں، تو پھر پاکستان میں ایک ڈپٹی وزیر خارجہ فل ٹائم برائے امور کشمیر ہونا چاہیے، اور تمام سفارت خانے میں جو دنیا میں ہے وہاں سینئر آفیسر کشمیر افیئر کا اتاشی ہونا چاہیے۔ ایاز موتی والا نے کہا کہ ہمارے دل میں کشمیریوں کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کشمیریوں کا مقدمہ صحیح طور پر لڑے۔ یہاں پر آنے والے لوگ اگر یہ کہیں کہ پاکستانیوں نے کوتاہی کی، کمی کی، تو عوامی سطح پر تو عوام خود جمہوریت پہ بھروسہ کر کے آج تک پس رہے ہیں، لیکن کشمیری بھائیوں سے آپ سے درخواست کروں گا کہ زمین پہ سجدہ کر کے ماتھے پہ نشان، تو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان میں پاکستانی زیادہ تر لوگ ہیں کشمیریوں سے، تو آج یہ بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے دل میں کشمیریوں کے لیے آج بھی محبت اور پیار اتنی ہے کہ کسی مقام پر خون کا آخری قطرہ بھی ہماری ضرورت پڑی تو ہم دیں گے۔ ہم نے بہت سے کراچی میں سیاستدانوں سے رابطے کیے، اور جو ہمیں صاف پانی سے ہے، صفائی، تعلیم، روزگار نہ دے سکے، تو وہ کشمیریوں کو کیا آزادی دلائیں گے؟ کشمیریوں کو آزادی آپ نے اور ہم نہیں دلانی ہے۔ ان پہ آپ زیادہ اعتبار نہ کریں، کیونکہ جب بھی کشمیری کی تقریر میں سنتا ہوں
تو وہ جب پاکستان پاکستان کہتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہتے کہ کتنے پرسنٹ پاکستانی عوام کا قصور ہے اور کتنے پرسنٹ ریاست کے ان لوگوں کا قصور ہے جن میں عوام الناس نے ان پر اعتبار کر کے ووٹ دیا. اس ووٹ میں یہ بھی شامل تھا کہ تمہیں ہم سے ووٹ لے کر ہمیں خوشحالی تو دینی ہے لیکن کشمیر کو آزاد کرانے کی دنیا نے بھی بات کرنی ہے. تو گلا کرنا بڑا آسان ہے. دنیا کو یہ باور کرائیں گے کہ جنگ کی نوبت آئی تو انڈیا کو ہم ہرائیں گے, لیکن ہمارے لفظ ہی اتنے کافی ہیں. مودی کو یہ کہوں گا, ہم سے آگ لانے کی کیا بات کرتے ہو, ہم سے آگ لانے کی کیا بات کرتے ہو. تم تو بغیر آگ کے میری فطرت سے, میری شخصیت سے ہی ہر روز جل کے خاک ہو جاتے ہو. تو ہم تو آگ جس دن لے آئے تو اس دن تو دشمنان پاکستان اور کشمیر پر ظلم کرنے والے سب جل جائیں گے. صدر مجلس وحدت المسلمین مولانا باقر زیدی نے کہا کہ ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. کشمیر کو بھارت نے قید خانے میں تبدیل کر دیا ہے. 1 سے 7 فروری تک ہفتے کشمیر منایا جائے گا. اگر ہم کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیں اس طرح سے کہ ان کی عزت کریں اور جو ممکن ہماری مدد ان کے لیے ہو سکتی ہے وہ کریں, تو وہ وقت بعید نہیں ہے کہ یہ اب تو صورتحال انڈیا کے اندر بھی آپ کے سامنے خراب ہوتی جا رہی ہے. اسے کہتے ہیں خداوند عالم کی امداد غیبی, کہ آپ دیکھیں کہ 26 جنوری جو وہ یوم جمہوریت منا رہا ہے, وہاں اس جمہوریت کے خلاف جو ہے عوام کھڑے ہیں, کسان کھڑے ہیں, تحریک ہو رہی ہے, سکھ برادری کھڑی ہو گئی. کچھ عرصے پہلے وہ مسلمانوں کو قتل کرتے رہے لیکن آپ نے دیکھا کہ اتنی کوئی خاص آواز نہیں اٹھی. لیکن اب اس وقت سکھ کھڑے ہیں ان کے مقابلے پر. یہ خود ان کے لیے باعث ذلت ہے. مجلس وحدت مسلمین نے صوبہ سندھ میں 1 سے 7 فروری ہفتہ کشمیر منانے کا اعلان کیا ہے. ہم مجلس کی طرف سے پورے سندھ میں 1 سے لے کر 7 فروری تک ہفتہ کشمیر منائیں گے. مختلف پریس کانفرنسز, مختلف ریلیاں, مختلف مظاہرے, مختلف جو ہے وہ کانفرنسز ہوں گی. اور کراچی میں جو انشاءاللہ ہم عمل انجام دیں گے وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہے جو ہم کشمیر کے موضوع پہ انشاءاللہ کریں گے. پی ایس پی کے رہنما ارشد وہرا کا کہنا تھا کہ پاکستان کے حکمرانوں کو کشمیر جانا چاہیے. کشمیر کے مسئلے پر ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہے. 1 منٹ سگنل کی لائٹ بند کر دینے سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. کشمیر کے ایشو پر فورن ڈپلومیسی, ہماری فورن پالیسی فیل ہے. ہم اپنے دوست ممالک کو, ہم اپنے مسلمان ممالک کو, ان کو تو قائل نہیں کر سکے. ہم اپنے آپ کو اس حد تک گرا چکے ہیں کہ ہم تو یہ ڈرتے ہیں کہ ہم نے ان سے پیسے لینے ہوتے ہیں, ہم نے کشکول ان کے آگے بڑھانا ہوتا ہے. وہ ہم سے جب چاہے پیسے واپس لے لیتے ہیں, ہمارے لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیں گے. وہ آج اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. کشمیر تو اس سے بڑا ایشو ہے. کون سے مسلمان ملک کھڑا ہوا ہے؟ چائنا کھڑا ہوا ہے یا پھر ٹرکی کھڑا ہوا ہے؟ پاکستان کی فورن پالیسی ہے کیا؟ سگنل کی لائٹ 1 منٹ بند کر دینے سے کشمیریوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ دنیا میں اس سے کوئی میسج نہیں جاتا. ہمیں پریکٹیکل اپروچ کرنی ہوگی. ہمیں فورن پالیسیز کو اپنی چینج کرنا ہوگا. ہم یہ ڈپلومیسی سے جو چلتے ہیں نا کہ اس کو بھی خوش رکھیں اور اس کو بھی خوش رکھیں, جب تک ہم یہ قربانی نہیں دیں گے, جب تک پاکستان یہ قربانی نہیں دے گا, جب تک اپنے جو اس کا ٹارگیٹ ہے اس کی ٹارگیٹڈ اپروچ پہ نہیں رہے گا کہ ادھر بھی خوش رکھو اور ادھر بھی خوش رکھو والی پالیسی کو ختم کرنا ہوگا. ٹو دا پوائنٹ. کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے. کشمیر کے لیے بات کرنی ہے تو پھر پوری دنیا میں کھل کر بات کرنی ہے. اور جو کشمیر کے بارے میں ہماری بات نہیں سننا چاہتا اس کے ساتھ اپنے تعلقات ریورس بیک کر لیں. ضروری نہیں ہے, پاکستان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان ہر لحاظ سے خود کفیل ہے. یہ تو ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم آج اس حال پہ پہنچے ہیں کہ ہم مقروض ہو گئے ہیں. سابق میئر کراچی ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ بھارت جمہوریت کی آڑ میں بدترین آمریت ہے. بظاہر تو بر صغیر پاک و ہند کے اس خطے میں پاکستان اسپیسیفک نظر آتے ہیں, لیکن اگر آپ نیپال چلے جائیں, آپ بھوٹان چلے جائیں, آپ اس خطے کے کسی برما چلے جائیں, کسی بھی ملک میں چلے جائیں, بھارت کی جارحیت کے اور اس کے جارحانہ عزائم کے نقش صرف کشمیر ہی نہیں, پاکستان ہی نہیں, بلکہ اس خطے کے وہ سارے ممالک, ان تمام ممالک میں بھارت کی جارحیت کے وہ نقش
بہت آسانی کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اگر یہاں یہ عہد کر رہے ہیں کہ بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے اور وہ بائی ڈیفالٹ زیادہ ہو رہا ہے, بائی ڈیزائن نہیں ہو رہا. شاید ہم نے اپنے حصے کا وہ کام نہیں کیا. مسلم لیگ فنکشنل کی رہنما نصرت سحر عباسی نے کہا کہ آج بدقسمتی سے اسکولوں میں کشمیر کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. آج کے دن ہمیں سینٹ اور اسمبلیوں کا اجلاس بلانا چاہیے تھا. وہ اپنے شہیدوں کو ہمارے پرچم میں لپیٹ کر, ہم بھی اپنے بچوں کو پرچم میں نہیں لپیٹتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں یا ہمارے فوجیوں کو پرچم میں لپیٹ دیا جاتا ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن وہ ہمارے پرچم کو اپنے بچوں کی لاشوں سے لپیٹتے ہیں. یہ محبت ہے ہمارے ملک سے. ہمارا ملک آج ہونا کیا چاہیے تھا, آج یہ ہونا چاہیے تھا. اگر یہ اتفاق ہے تو آپ ضرور میری بات سے اتفاق کریں گے کہ آج کے دن ہمیں نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہیے تھا, ہمیں سینٹ کا اجلاس بلانا چاہیے تھا, ہمیں چاروں صوبوں کی اسمبلیوں کا اجلاس ہونے چاہیے تھے یا نہیں ہونے چاہیے تھے؟ آپ کی تالیاں بتائیں گی کہ ہونے چاہیے تھے. کتنے ہمارے بچوں کے اسکولوں کو یہ پتا ہے, اسکول میں بچوں کو, کہ یہ 5 فروری کو چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ بچوں کو تو پتا ہے چھٹی ہے, ماں باپ بھی چھٹی ہے, 12-1 بجے سب سو کر اٹھ رہے ہیں, بھائی آج چھٹی ہے. یہ پتا نہیں ہے چھٹی ہے کیوں, کس وجہ سے چھٹی ملی ہے آپ کو. یہ ہماری حکومتوں کے کام ہے, یہ ہمارے ریاست کا کام ہے, ہمارے اداروں کا کام ہے. کتنے چینل, کتنا میڈیا آج 26 جنوری کو 1-1 گھنٹے کا پروگرام کرے گا؟